السلام علیکم ناظرین، ہم سب کے مہمان میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ انصاری۔ ناظرین، آج ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ وہ کنسٹرکشن بزنس میں ہیں اور ان سے ہم بہت واسٹ سوال کریں گے کہ یہاں پاکستان میں کنسٹرکشن کی کتنی ضرورت ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس حوالے سے، کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمان محمد ضیاء اللہ قاضی صاحب کو۔ شکریہ جی، تھینک یو فار کمنگ جی۔ ضیاء اللہ قاضی صاحب وائس چیئرمین ہیں قاضی گروپ آف کمپنیز کے اور ایم ڈی ہیں کیو مارکیٹنگ کے۔ تو ضیاء اللہ قاضی صاحب آپ یہ بتائیے آپ اس بزنس میں کیسے ہیں؟ یہ ایجوکیشن دور سے ہی سمجھے میں نے سٹارٹ لیا ہے، کیونکہ یہ میرا فیملی بزنس تھا۔ میرے فادر نے آغاز کیا تھا ریئل اسٹیٹ سے، تو پھر میں نے ایجوکیشن اسلام آباد سے ہی حاصل کی ہے۔ تو کالج ایجوکیشن سٹارٹ کی اور ساتھ ساتھ میں نے بزنس جوائن کر لیا۔ اچھا، مطلب ابھی آپ پڑھ رہے تھے تو آپ ساتھ بزنس میں اصل میں اس شامل میں ہو گئے۔ میرے والد صاحب اکیلے تھے، نہ ان کا بھائی تھا نہ کزن تھا، تو کچھ بزنس مسائل کی وجہ سے ان کو فارن ٹور بھی کرنے پڑتے تھے، تو مجبوراً پھر مجھے ایجوکیشن کچھ ادھوری چھوڑنی پڑی۔ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے کمپلیٹ ایجوکیشن کے بعد جوائن کیا ہے، تو میں نے کالج ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور ساتھ ساتھ بزنس جوائن کر لیا۔ چلیں، یہ تو ہینڈز آن ایکسپیرینس تھا، پھر والد صاحب کا بھی ایکسپیرینس تھا، وہ تو آپ کو خوب سکھاتے رہے ساتھ ساتھ۔ جی بالکل۔ تو پہلا کیا پروجیکٹ تھا آپ کا؟ اصل میں ریئل اسٹیٹ میں انہوں نے آغاز کیا تھا سن 88 سے، اور اس کے بعد کنٹینیو ہم اسی بزنس کو کنٹینیو کرتے رہے اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹوں سے کمپنی ترقی کرتی رہی، اور 2006 میں ہم نے پھر بزنس کو ایکسٹینڈ کیا اور اس میں موٹر بائک اور آٹو موبائل اور اب الحمدللہ فوڈ بزنس میں بھی ہمارا گروپ کام کر رہا ہے۔ اچھا، تو آپ کا اپنا کیا تھا پہلا پروجیکٹ جس پہ آپ نے کام کیا؟ میں نے موٹر وے سٹی سے ہی شروع کیا تھا، جو ابھی ہم نے ایک اس کا نیا فیز لانچ کیا ہے ایگزیکٹو بلاک کے نام سے۔ تو اس وقت ہم موٹر وے سٹی 1 to 6 ایک ویلفیئر بلاک کر رہے تھے، جو کم آمدنی والے اور کم پرائز پروجیکٹ تھا۔ اس کو میں نے 97-98 سے جوائن کیا تھا۔ تو اس کے بعد سٹل جو ہے نا میں اسی گروپ میں ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں، لیکن میری زیادہ ذمہ داریاں ریئل اسٹیٹ بزنس کو، فوڈ کو، اور پلس یہ اب ہماری ایک نئی کمپنی ہے مارکیٹنگ، کیو مارکیٹنگ کے نام سے، اس کا ایز اے ایم ڈی جو ہے نا میری ذمہ داریاں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو قاضی گروپ آف کمپنیز ہے اور کیو مارکیٹنگ، دونوں میں کیا فرق ہے کام کی نوعیت سے؟ جی بالکل، یہ بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا، کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا ملک میں اس وقت بہت ساری مارکیٹنگ کمپنیاں بزنس کر رہی ہیں، اور زیادہ تر کا فوکس یہ ہے کہ وہ اپنا والیوم بڑھائیں، اپنا پرافٹ بڑھائیں، اور کنزیومر تک جو ہے نا وہ ایسی پروڈکٹ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے جو عام اینڈ یوزر کو فائدہ پہنچے۔ اور ہم نے اس کے تحت جو ہے نا اب یہ ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے، نئی کمپنی، جس کے تحت ہماری کوشش ہوگی کہ کنزیومر کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے، اور اس میں انویسٹرز کے بجائے ہم ان لوگوں کو نا اپریشیٹ کریں، اور اس کے لیے ہم نے جو پاکستان میں اس وقت ہاؤسنگ کے شعبے میں کمی ہے اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک کیو مارکیٹنگ جو بیسیکلی وہ کنسٹرکشن کو دیکھے گی آپ؟ نہیں، وہ بیسیکلی مارکیٹنگ کو دیکھے گی۔ اچھا، وہ مارکیٹنگ کو دیکھے گی۔ اس کا کنسیپٹ یہ ہوگا کہ اینڈ یوزر کو جو ہے نا اٹیچ کیا جائے، تاکہ ان کو جو ضروریات ہیں تیار گھروں کی وہ پوری کی جائے اس ملک میں۔ ٹھیک ہے۔ جو اس وقت جیسے اب نئی گورنمنٹ کا ویژن بھی ہے کہ 50 لاکھ گھروں کا، تو اس میں ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو اہم ضرورت ہے وہ ہے تیار گھروں کی لوگوں کو، نہ کہ فائلیں سیل کرنے کی۔ اور ہماری مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ بزنس تو کر رہے ہیں، فائلیں بن رہی ہیں، سیل ہو رہی ہیں، لیکن گھروں کی کمی جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ تو آپ کے جو گھر ہیں وہ کیا ایک پیٹنٹ نمونے پہ آپ بناتے ہیں؟ کوئی ایک مطلب آرکیٹیکٹس ہیں جو ڈفرینٹ جگہوں کے حساب سے ڈیزائن کرتے ہیں، یا آپ کا ایک ماڈل ہے جو آپ اسی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں؟ اصل میں اس کے لیے نا سب سے اہم چیز لوکیشن ہوتی ہے، اور دوسرا چیز ویل نون گروپ ہوتا ہے جو آپ کو ڈیلیور کر رہا ہے،
اور تیسری چیز جو آپ اچھی خوبیاں ہونی چاہیے اس پروجیکٹ کے اندر. تو ہم اسی چیز کو مد نظر رکھ کے نا لوکیشن کے حساب سے کہ ایسا پروجیکٹ کیا جائے جس میں کم سے کم لوگوں کو آنے والے اگلے چند سالوں میں رہائش بھی رکھ سکیں اور سیل آؤٹ کر کے منافع بھی کما سکیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو مارکیٹنگ اب آپ کر رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کلائنٹ کو کہ وہ انویسٹ کرے گا تھوڑا سا, کتنا پروجیکٹ کتنے کا ہوگا, کتنا اس نے انویسٹ کرنا ہے, کتنے دنوں میں اس کو ڈیلیوری ہو جائے گی گھر کی؟ جی بالکل, یہ میں آپ کو تھوڑا سا تو اپنے اس پروجیکٹ کے متعلق بتاؤں گا. وہ ضروری ہے کہ یہ جو ہماری پروفائل یہاں پڑی ہے شاید آپ نے دیکھی بھی ہو, تو اس میں ہم جو نیا پروجیکٹ لا رہے ہیں اس میں جو پلس پوائنٹ اور خوبیاں ہیں وہ لوکیشن ہے اس کی. ٹھیک ہے. کہ 3 بڑے روٹ جو ہے نا وہ اس کے قریب آ رہے ہیں, 2 موٹر ویز ہیں, ایک آپ کا سی پیک ہے, اور تیسری اہم چیز جو ہے نا وہ ایئرپورٹ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے. اور پلس اس خطے میں آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں اس وقت پانی کی بڑی شدید قلت ہے, اور ہمارے اس ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ اللہ کا کرم ہے کہ گورنمنٹ ایک بہت بڑا ڈیم بنا رہی ہے. ٹھیک ہے. تینوں طرف جو ہے نا یہ ٹاؤن واقع ہوگا, تو آپ کو فیوچر میں پانی کی قلت بھی نہیں ہوگی. اور جو نئی آبادیاں بنتی ہیں, جیسے میں یورپ آگے پیچھے ٹریول کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ موٹر ویز کے قریب زیادہ سے زیادہ آبادیاں ہوتی ہیں, اور یہاں پہ یہ کرم ہے کہ 2 موٹر ویز اور تیسرا سی پیک وہ آپ کے بالکل قریب 3 واقع ہے. یہ ایگزیکٹلی کہاں واقع ہے آپ کا یہ پروجیکٹ؟ یہ بیسیکلی فتح جنگ سائٹ پہ جہاں پہ اب نیا ایئرپورٹ بنا ہے, یہ اسی سائٹ پہ واقع ہے, گورنمنٹ سے اپرووڈ اسکیم ہے. اور پلس اس میں جو ہم نے پلس پوائنٹ رکھے ہیں کہ گولف کورس رکھا ہے, اور 30% ہمارا گرین ایریا اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے. تاکہ جو گرینری ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے. اور روڈز جو وائڈ ہیں وہ تقریباً 200 فٹ ہیں, اور منیمم اگر 5 مرلے یا چھوٹے پلاٹ کو آپ اینڈ یوزر کی بات کرتے ہیں ہم, تو ان کے لیے بھی ہم نے 40 فٹ روڈ رکھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ٹھیک. تو یہ لوکیشن کے اعتبار سے وہ ہے جو اگلے 10-15 سال جو ہے نا اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے اسی خطے میں ہونی ہے. پرائم ایریا بن جائے گا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے یہ باقی جتنے بھی ہاؤسنگ سکیمز چل رہی ہیں اور جتنی آتی جاتی ہیں اس سے کس طرح منفرد ہے؟ جی بالکل, یہاں پہ ہم نے جو پہلے سروے کیا تو اس وقت یہاں پہ بہت مہنگے اور درمیانی قیمت دونوں کے پروجیکٹ لانچ ہوئے ہیں اس خطے میں. اور لیکن سب میں جو ایک ڈیفیکلٹ پوائنٹ یہ تھا کہ 3 ایئرز کے پلان جو ہے نا لوگ دے رہے ہیں, اور اس میں ہر ممبر اپلائی نہیں کر سکتا, خاص کر اینڈ یوزر. اور پھر ہم نے دیکھنے میں یہ تجربہ کیا ہے کہ 3 سال میں پروجیکٹ ڈیلیور کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, ہاؤسنگ پروجیکٹ. تو ہم نے اس کو ایزی عام لوگوں کے لیے اس لیے رکھا ہے کہ ہم نے 3 ایئرز کو ختم کر کے 5 ایئرز کا پلان دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹرز کم ہو جاتے ہیں اور اینڈ بائر جو ہے نا وہ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں, کیونکہ وہ آسانی سے اپنی اقساط ادا کر سکتے ہیں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ, تو ان کے لیے یہ زیادہ بینیفیشل ہے, زیادہ یوزر فرینڈلی ہے. جی انشاءاللہ. تو آپ جو کنسٹرکشن آپ کے گھروں کی ہوگی وہ کس کو آپ لیتے ہیں, کیسے چنتے ہیں ان کنسٹرکشن کمپنیز کو, کیسے سولیسٹ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ کافی سارا نیٹ ورک انجینئر, آرکیٹیکٹ اور مشینری اپنی بھی ہے کہ بیسک پروجیکٹ تو ہم خود ڈیولپ کرتے ہیں. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں روڈ, سیوریج, یہ ہم سبلیٹ اچھی کمپنیوں کو دے دیتے ہیں میرٹ کے اوپر. اور جو گھروں کی بات ہوتی ہے, گھروں کے اندر بھی ہم نے جو پلان بنایا ہے کہ اینڈ یوزر کے لیے ہم آسان پیکج بنائیں گے جس پہ وہ آن انسٹالمنٹ ہم سے گھر بک کر سکتے ہیں, کہ بجائے ہم ان کو یہ کہیں کہ آپ پلاٹ تو آپ نے خرید لیا ہے اور گھر جو ہے نا وہ پورے پیسوں کا بنائیں. تو ہم اس کے لیے بھی 5 سے 7 سال یا 3 سال منیمم یہ لازمی ایک پیکج بنائیں گے جس سے وہ اپنا گھر تعمیر بھی کروا سکتے ہیں. تو مطلب یہاں مجھے یہ کلیئر کریں ضالر صاحب کہ ایک بندہ ہے وہ گھر لیتا ہے, ایک فیملی ہے وہ گھر آپ سے بک کراتے ہیں اور وہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے, تو وہ 5 سال کے بعد ہی اس میں شفٹ ہو سکیں گے یا کیا بیچ میں بھی کہیں آ سکتے ہیں؟ جی پلاٹس کے متعلق تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ
जो 5 साल का इंस्टॉलमेंट है तो हम 3.5 ईयर्स में 80% वर्क कंप्लीट कर लें। ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी प्लाट की लोकेशन, मार्केट वो सब रेडी होगी, सेल आउट वो शुरू हो जाएगी, और जो घर तामीर का है वो मैक्सिमम आप 6-4 मंथ, अगर लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कि हमने जल्दी घर बनाना है, जैसे आप कह सकते हैं कि वहाँ सिविल एविएशन की ज़रूरत है, PIA मुलाजमीन की ज़रूरत है, अगर उनकी डिमांड होती है कि हमें जल्दी टाउन रेडी कर दिया जाए तो हम कोशिश करेंगे कि 3.5 और 4 साल तक उनको रेडी कर दें, वो अपने घर तामीर कर सकें उसमें। ठीक है। तो अभी कहाँ पे है, किस स्टेज पे है आपका ये प्रोजेक्ट? अभी तो हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके ना उसको लॉन्च किया है। ठीक है। यानी कि जनवरी में हमारी सॉफ्ट लॉन्चिंग है और मार्च में उसको बकायदा लॉन्चिंग होगी, और इंशाअल्लाह ताला मार्च के 3 मंथ्स बाद हम तेज़ी से वहाँ पे काम शुरू कर देंगे। ठीक हो गया, ठीक है। तो आपकी प्लानिंग मुकम्मल है, सब कुछ जी, हमने लैंड खरीद ली है, NOC ले लिया है, गवर्नमेंट से सारी मंजूरियाँ हो चुकी हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छा हो। थैंक यू जी। तो आप किस किस्म की आपकी क्लाइंटल वहाँ पे होगी? रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं, आप किस केडर के लोगों को ज़्यादा समझ रहे हैं कि वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे? असल में ये लोअर और मिडिल क्लास दोनों के लिए प्रोजेक्ट। ठीक है। और इसमें जॉब पेशा लोगों के लिए, ओवरसीज़ के लिए, कम्युनिटी के लिए ये, और जो फ्यूचर के लिहाज से सी पैक या मोटरवेज के करीब अपनी रहायश रखना चाहते हैं, उनके लिए ये इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट प्रोजेक्ट होगा। तो ये मेन सिटी से कितना दूर है? इस्लामाबाद को अगर हम मेन करें कि इस्लामाबाद से अगर कोई जाता है वहाँ या यहाँ नौकरी है उसकी, कि सारे तो नहीं वहाँ पे एयरपोर्ट पे या सी पैक पे काम कर रहे होंगे, तो वो वापस इधर भी आएंगे कुछ लोग, तो कितना ट्रैवल टाइम है? ये आप ये समझें जी, एयरपोर्ट से इसका 5 मिनट का रास्ता है, और आपका जो कश्मीर रोड है और प्लस 0 पॉइंट बल्कि डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेन सेंटर वो है आपका। ठीक है। मेन से आप तो 25 किलोमीटर फिल वक्त कर लें। ठीक हो गया। लेकिन फ्यूचर में ये रास्ते इतने इजी हो जाएंगे कि अभी एक C1 पास हुआ है, गवर्नमेंट ने, पंजाब ने पास किया है कि रवात से तरनौल तक एक बड़ी रोड निकाल रहे हैं, रिंग रोड रावलपिंडी। अच्छा, ठीक है। ये भी इसके करीब तरीन होगा, और यहाँ पे गवर्नमेंट के और बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो यानी कि आपको इस्लामाबाद आने जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ के रहायशियों के लिए। हाँ। ठीक है। तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट में आपके कितने घर तामीर होंगे? इसमें फिल वक्त तो हमारे पास ये कह लें कि 5000 कनाल के ऊपर है, और फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। तो ये बताएं कि ये जो अभी आपके पास 5000 कनाल है, इसमें कितने घर आप देख रहे हैं? इसमें तकरीबन 5000 के करीबी घर बनेंगे। ठीक है। और ज़्यादातर इसमें छोटे प्लाट्स हैं, 5 मरले, 7 मरले और 10 मरले। अच्छा। और इसलिए ये क्वांटिटी तकरीबन 5000 के करीब चली जाती है। ठीक है। कमर्शियल एरिया इसका अलग होगा, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स अलग होंगी। ठीक है। और आपसे अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि मोटरवे सिटी में एक वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ख़ास है जिसकी वजह से मैं एज अ क्लाइंट अट्रैक्ट होंगी कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट में मैं ज़रूर इन्वेस्ट लूँ? जी बिल्कुल। ये देखें, इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत पानी है। इस मुल्क में हम देख रहे हैं कि पानी की किल्लत कराची से लेके बिशावर तक मौजूद है। बिल्कुल। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो डैम बना रही है, ये एक फ्यूचर है कि लॉन्ग टर्म आपको पानी की किल्लत नहीं होगी। ठीक है। और दूसरा अहम इसमें ये है कि मोटरवेज आपके बिल्कुल अप्रोच में है। ये 2 ऐसी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में यहाँ पे आबादी भी अच्छी होगी और प्राइस भी इस इलाके की जो ना बेहतर रहेगी। बेहतर है, मतलब ग्रो करेगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी जगह रहेगी। ठीक हो गया। तो अब एक टाइम हुआ शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं आपसे, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी नाजरीन, स्टे विद अस। जी
ناظرین ویلکم بیک، اور ہم اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء اللہ قاضی صاحب. تو یہ بتائیے کہ جو آپ کی قاضی گروپ آف کمپنیز ہے، اس میں آپ نے کہا کہ آپ کا فوڈ بزنس بھی ہے، آپ کی موٹر بائکس کا بھی ہے، گاڑیوں کا بھی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کریں. جی بالکل. یہ 2006 میں ہم نے ایکسٹینشن جب شروع کی تو اس وقت ہم نے اپنے کسٹمرز کو ایک لیٹر لکھا سروے کے لیے کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں. اس میں الیکٹرانک، باقی اشیاء، گھر. تو اس میں گھر کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کی جو رائے آئی تھی نا وہ بائکس کے متعلق آئی ٹرانسپورٹ. ہاں، ٹرانسپورٹ کے متعلق. اور کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر لو انکم والے کسٹمر تھے تو پھر ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نا موٹر بائک کا بزنس سٹارٹ کیا. اور اس میں الحمدللہ ہمارے گروپ کے کچھ 40 آؤٹ لیٹ ہیں. اچھا. یعنی کشمیر اور پنجاب کا کچھ ایریا کور کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح ضرورت کے ساتھ بڑھتے بڑھتے ہم نے گاڑیوں کا بزنس بھی شروع کیا، جس میں سوزوکی کی 2 ڈیلرشپس ہیں ہمارے پاس، ایک مظفر آباد میں اور ایک ہمارے پٹھوار ریجن گجر خان کے اندر. اور پھر ہم نے لاسٹ جو اس میں اضافہ کیا وہ فوڈ بزنس کا کیا ہے، جس میں ہمارے پاس برگر کنگ اور پیزا ہٹ کی بہترین جگہوں پہ آؤٹ لیٹس ہیں. اچھا. یہ ہمارے گروپ میں شامل کی گئی ہیں. یہ فرینچائز آپ کے پاس؟ جی فرینچائز ہے ہمارے پاس. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو فرینچائز بھی آپ لوگ خود آپ کے امپلائیز رن کر رہے ہیں یا آپ نے ان کو آگے سب لیٹ کیا ہوا ہے؟ اصل میں یہ ہم نے کیا لیں ایکسپیرینس کے لیے ان برانڈز کو ساتھ شامل کیا ہے. اور دوسرا فیوچر میں ہم گجر خان کے اندر نا ایک کمپلیکس بنا رہے ہیں بڑا، جس میں پہلی دفعہ انڈور ویوز پول لا رہے ہیں. اور پاکستان میں یہ کراچی لاہور کے بعد یہ پہلا ہے. وہ اوپن ایئر میں تھے ویوز پول اور یہ انڈور ہوگا. تو گجر خان کا کیوں انتخاب آپ نے کیا؟ بگ سٹی میں کیوں نہیں، اسلام آباد میں کیوں نہیں آیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ہمارا ہوم ٹاؤن بھی تھا، دوسرا ہم نے کہا کہ چھوٹے پیمانے پہ پہلے اس کا تجربہ کیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر لانچ کیا جائے. اور وہ اس کے ساتھ فوڈ کورٹ ہوگا، شاپنگ مال ہوگا اور پلس جم اور باقی ساری سروسز ہوں گی. تو یہ گجر خان کے لیے ایک شاہکار پروجیکٹ ہوگا. چلیں دیٹس ویری نائس. تو یہ لانچ ہو گیا ہے یا ابھی سٹارٹ کرنا ہے؟ جی اس سال انشاءاللہ یہ جون جولائی میں اس کا ویوز پول کا آغاز ہو جائے گا اور دسمبر تک باقی ساری سروسز کا. ٹھیک. اچھا تو یہ آپ کی فوڈ بزنس پہ آتے ہیں کہ جو فرینچائز آپ لیتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کہ رابطہ رکھنا پڑتا ہے اپنی مین جہاں سے فرینچائز لی ہے، تو کوالٹی کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ کوالٹی مینٹین ہو؟ پیزا ہٹ اور برگر کنگ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی بڑی بالکل بہت مشہور برانڈز ہیں اور ان کا چیک اینڈ بیلنس سسٹم بھی بہت سخت ہوتا ہے. یہ امریکہ تک سے وہ چیک اینڈ بیلنس والے لوگ آتے ہیں اور پھر یہاں پہ انہوں نے ایک الگ گروپ کو ہائر کیا ہوا ہے جس کا ہر منتھ جو ہے نا اس کوالٹی کے اوپر جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ان کے معیار سے ہٹ کے کوئی پروڈکٹ اس کے اندر سیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے لیے یہ آسانی تھا کہ کوالٹی معیار جو ہے نا وہ لازمی ہونا چاہیے. تو ہم نے یہ برانڈز چوز کی. اس کے بعد ہم نے ایک کوالٹی فوڈ کے نام سے نا ایک اپنی برانڈ بھی انشاءاللہ فیوچر میں لا رہے ہیں. اچھا. اور وہ ہم گجر خان سے آغاز کریں گے اور پھر اس کے بعد باقی جگہوں پہ اس کی آؤٹ لیٹس. کوالٹی فوڈز میں کیا ہوگا؟ یہ فاسٹ فوڈ، پیزا اور اس. اچھا اسی سے ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. تو مطلب آپ کیو کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں، یہ بھی کوالٹی ہی ہوگا. کیو ایک فیملی نیم بھی ہو گیا ہمارا قاضی. جی جی. تو اس حوالے سے گروپ کا نام بھی ہے. ہاں جی. تو بس کیو کوالٹی فوڈز بھی یہی ہوگا. ٹھیک. تو یہ ضرور بتائیں مجھے کہ یہ جو آپ کی پیزا ہٹ اور برگر کنگ کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، اکثر یہ پتہ نہیں اب بحث ہوتی ہے کہ بھئی کچھ چیزیں ساری امپورٹ ہوتی ہیں باہر سے آ رہی ہوتی ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہاں سے اپنی ہی انڈیجنس چیزیں اپنی جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں انہی چیزوں کو یوز کرتے ہیں. تو کیا اصل میں کیا بات ہے؟ شروع میں جو بھی برانڈز آتی ہیں نا پہلے تو اس کی پروڈکٹ باہر سے ہی آتی ہیں ساری.
ٹھیک. پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی کوالٹی کے مطابق نا یہاں لوکل پروڈکٹ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں پیزا ہٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% جو ہے نا وہ لوکل پروڈکٹس ہیں. ٹھیک. اور لیکن ان کے معیار کے مطابق. اور برگر کنگ میں کافی ساری پروڈکٹ ابھی بھی جو ہے نا وہ باہر سے آتی ہیں, جیسے ان کا بیف وغیرہ. تو اب کچھ چیزیں انہوں نے لوکل شروع کر دی ہیں. تو یہاں جتنی بڑی برانڈز ہیں نا, سٹارٹ میں وہ پہلے اپنی کوالٹی کو قائم رکھنے کے لیے نا پروڈکٹ باہر سے لاتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نا وہ یہاں پروڈکشن اپنی شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی جتنی بھی کمپنیز ہیں قاضی گروپ آف کمپنیز کے انڈر, تو اس میں سے آپ کا اپنا پرسنل کیا ٹیک ہے کہ سب سے زیادہ اچھا بزنس کون سی کمپنی کر رہی ہے؟ ہمارا اصل میں جو میجر بزنس ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے, اور آغاز بھی ہم نے اسی سے کیا تھا, اور اب بھی اسی کے ساتھ ہم زیادہ اٹیچ ہے. اور باقی بزنس جو میرے فادر ہیں ان کا ویژن تھا کہ ہم ایسا بزنس کریں جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مل سکے. ٹھیک ہے. تو موٹر بائک, آٹو موبائل اور فوڈ بزنس ایسے ہیں جس میں بے شک انکم ریئل اسٹیٹ سے کم ہے, لیکن اس میں میکسیمم لوگوں کو آپ امپلائی کر سکتی ہیں. اور اسی وجہ سے ایکسٹینشن کی وجہ سے آج ہماری کمپنی میں الحمدللہ 2000 امپلائیز ہیں. اچھا, زبردست, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ کی یہ بھی بہت آسان ایک ساتھ پر ہی موٹر بائکس اور گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں؟ گاڑیاں تو زیادہ تر بینک لیز کرتے ہیں, موٹر بائکس جو نا وہ ہماری کمپنی لیز کرتی ہے. اچھا. اور میرے خیال میں سب سے آسان پیکجز بھی ہماری کمپنی کے ہی ہوتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت کریں کیا پیکجز ہیں؟ ہم نے سٹارٹ جو کیا تھا وہ 5000 سے بھی لیزنگ شروع کی تھی. ڈاؤن پیمنٹ 5000 ہے. ٹھیک ہے. اوکے. تو اب یہ ہے کہ میرے خیال میں 10000 یا اس کے ایکول جو ہے نا وہ ڈاؤن پیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور بقایا آپ 2 ایئرس میں آسان پیکج کے اندر ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر مہینے؟ جی ہر مہینے آپ نے دینا ہے. 2 سال پر محیط ہے. 2 سال تک. دیٹ از گڈ. تو ساری موٹر بائکس کون سے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس ملک کی مشہور 10 برانڈز ہیں. اچھا. جس میں ہونڈا, سوزوکی, یاما بھی ہیں جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں, اور اس کے علاوہ باقی جن کو ہم چائنیز برانڈ بولتے ہیں. ٹھیک. تو وہ بھی ٹاپ برانڈز ہمارے پاس ہیں. اچھا. تو زیادہ کون سی یہاں پہ چلتی کون سی ہیں؟ لوگ کلائنٹس کیا پسند کر رہے ہیں؟ مختلف پسند ہے. آپ کہہ لیں کہ ہونڈا پاکستان میں سب سے زیادہ سیل ہونے والی برانڈ ہے بائکس میں, اور اس کے بعد چائنیز برانڈز ہیں, اور اس کے بعد آپ یاما یا سوزوکی کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو اب جو سکوٹرز کا زمانہ تھا وہ تو ختم ہوا. ایک زمانے میں تو ویسپا بہت تھا, اب تو میرے خیال میں نہیں کہیں مارکیٹ میں نظر آ رہا. ہاں ویسپا نہیں ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں سکوٹیز وغیرہ کچھ آتی ہیں جس سے خواتین بھی اویل کر سکتی ہیں. مگر کر رہی ہیں کہ نہیں؟ کر تو سکتی ہیں یہاں لیکن تعداد کتنا کم ہے. ہماری تو خواہش تھی کہ ان کو بھی ایک انڈیپینڈنٹ اپنی سواری ملے. تو آپ لوگ کیوں اس کو اس طرح ایڈورٹائز نہیں کرتے؟ میں نے ویسے کہیں ایسے ایڈورٹائزمنٹس نہیں دیکھے. خواتین ضرور دیکھی ہیں چند ایک چلاتے ہوئے, چند ایک بالکل, لیکن کیوں نہیں اس کو پروموٹ آپ کر رہے ہیں؟ آپ کی تو سیلز بڑھیں گی. اصل میں سیلز کے علاوہ نا آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ سواری ہو, بالکل, تو وہ اپنی آزادی بھی اویل کر سکتی ہیں. پھر اس کے علاوہ ان کو کوئی جیسے ہمارے ٹرانسپورٹ ہے اس میں دھکے کھانے سے بچی رہیں گی. بالکل. تو ہماری تو یہ شدید خواہش تھی کہ جیسے انڈیا یا مختلف ممالک میں آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین بائکس چلا رہی ہیں. بالکل. تو یہ تھوڑا کلچر کی بھی بات ہے. کچھ معاشرے میں مذہبی حوالے سے بھی لوگ جو ہے خوف زدہ ہیں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کا سواری سے. مولوی صاحب ہر چیز پہ بیٹھ کے جا سکتے ہیں, تو خواتین کو کیا منادی ہو گئی؟ اور کہیں دین نہیں کہتا کہ آپ اس سواری پہ بیٹھ سکتے ہیں اور اس پہ نہیں. تو یہ آپ بتائیے کہ کیا کتنی خواتین نے آج تک آپ سے یہ خریدا؟ یہ اصل میں ہمارا گروپ بہتر ریشو بتا سکتا ہے, لیکن پہلے تو یہ سمجھیں کہ 0% ریشو تھا, لیکن اب یہ کہہ لیں کہ 0.12% جو ہے نا انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن ابھی وہ انٹرسٹ نظر نہیں آتا کیونکہ 0.12% اتنی بڑی مارکیٹ کے اندر نہیں پتہ چلتا. وہ انکریجمنٹ نہیں ہے, وہ ایک ابھی کانفیڈنس نہیں دیا جا رہا نا ہماری لڑکیوں کو کہ بھئی آپ انڈیپینڈنٹلی جا سکتی ہیں. اور وہ شاید ان کو یہ ڈر بھی ہے کہ ہاں مذاق اڑے گا, لوگ زیادہ دیکھیں گے. ایک تو سب سے پہلے معاشرے میں سے اس چیز کو ختم کرنا ہے نا کہ جہاں سے خاتون گزری اس کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا المیہ پاکستان کا جو ہے نا, جو خواتین اگر آپ کو کہیں آپ سروے کروا لیں زندگی میں,
آپ کروا لیں، چاہے وہ کوئی خاتون ہے، چاہے وہ باہر سے آئی ہوئی خاتون ہے، مطلب انٹرنیشنل جو ٹریول کر کے آئی ہیں یا پھر انٹرنیشنل ان کی کوئی ہے کوئی بھی یا لوکل ہیں. آپ دیکھیں نا، میں یورپ وزٹ کیا نا، تو میرے لیے حیرت تھی کہ یہ ذرا یونیفارم یا لباس خواتین کا وہاں اور یہاں میں ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو آپ والی بات ہے کہ وہ لوگ چھیڑتے نہیں ہیں، ان کو تنگ نہیں کرتے. اب اس معاشرے میں ایک گھٹن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، چند دن پہلے میں نے خود نا ایک لڑکی کو نا ایوی بائک ٹائپ بڑا بائک جنہیں چلاتے ہوئے دیکھا، تو میرے لیے شاکنگ بھی تھا اور خوشی بھی تھی کہ چلیں یہ اگر لڑکی چلا رہی ہے، اس کو دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے کئی لڑکیوں کو یہ ہو کہ ہم بھی چلا سکتی ہیں. اور ان چیزوں میں جیسے ہم ان کو جابس میں اور ان چیزوں میں الاؤ کرتے ہیں، تو ان کو اب گاڑیاں چلاتے ہوئے البتہ خواتین بہت نظر آتی ہیں. تو نیکسٹ سٹیپ ہو سکتا ہے بائک چلاتے بھی نظر آئیں. بالکل ہونا چاہیے، اسپیشلی یوتھ کو یونیورسٹی جانا ہے، کام پہ جانا ہے، کوئی اور چھوٹے سے ارینڈس کرنے ہیں، تو بہت ہی اچھا رہے گا. تو کیا کاسٹ آتی ہے؟ میں جو آپ اگر چائنا بائک کی کہیں تو وہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ آپ انسٹالمنٹ پہ بھی 50-60,000 کا ہوتا ہے. اور اگر آپ کیش پہ لیں تو وہ 45 یا 46,000 کا ہوتا ہے. اچھا، یہ تو بہت زیادہ اچھا افورڈیبل ہے. یہ خاص کر 70 cc جو موٹر سائیکل ہے نا، اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے کہ ہر بندہ اس کو اپروچ کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، اپنی سواری اس کے پاس ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے اس ملک. مگر ایک چیز بہت ضروری ہے، میں یہاں پہ آپ کو کہوں گی کہ موٹر بائکس تو دے دیتے ہیں لیکن تمیز نہیں سکھائی جا رہی. موٹر بائک اب جو بندہ 10,000 دیکھے نا ڈاؤن پیمنٹ دے دیتا ہے، کر لیتا ہے، وہ بائک تو لے لیتا ہے، لیکن جب سڑک پہ وہ نکلتا ہے نا تو نہ اس کو قاعدے کا پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، نہ ایتھکس کا پتہ ہے، نہ ایٹیکیٹس کا پتہ ہے. ایسے ہی جس طرح دائیں بائیں کرتے وہ لے کے جاتے ہیں موٹر بائکس. اسلام آباد میں یہ برا حال نہیں ہے ابھی تک، لاہور سے میں اس کا کروں گی کمپیریزن. لاہور میں جتنی موٹر بائک سڑک پر ہیں اور جتنی مشکل سے گاڑی والا وہاں سے گزرتا ہے، کیونکہ کوئی ایک جگہ نہیں کھڑا ہوتا، لال بتی سے بھی آگے کر کے وہ سب آپ کے آگے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر دائیں بائیں سے گزریں گے، خطرہ بڑھ جائے گا ایکسیڈنٹس کا. حادثات بھی ہوتے ہیں بہت جی. زیادہ ڈینجرس ہے یہ ڈیلی چیز. بیسس پہ اگر لاہور دیکھیں تو ایک ہاسپٹل میں کم سے کم 1 درجن کے قریب حادثات آتے ہیں، اور وہ بائکس کے ہوتے ہیں. اور یہ ہماری گورنمنٹ کو اویئرنیس دینی پڑے گی، ٹریفک پولیس کو اویئرنیس دینی پڑے گی، اور پلس ایک اگر روٹ بن جائے ان کے لیے موٹر بائکس کے لیے تو یہ حادثات رک سکتے ہیں. ایک ان کے لیے روٹ بن جائے، ایک ان کو تمیز تہذیب سکھائی جائے کہ رولز اب یہ ہیں، کیونکہ دیکھیں جیسے سواری چینج ہو رہی ہے، ساتھ پرابلی روڈ سینس بھی ڈفرینٹ ٹرانسپورٹس کی ڈفرینٹ ہے. بس اپنی لین میں چلاتی ہے گاڑی، یہاں سے ایسے چل سکتی ہے. تو بائکرز جو ہیں وہ آزاد ہیں، ٹوٹل آزاد ہیں، جہاں مرضی سے اوورٹیک کر لیں، جس وقت مرضی کر لیں. اور اس کے بعد سڑک پہ جب کوئی روکے گا تو گاڑی والے کو الزام دے گا اور موٹر بائک والے کو کہے گا جی بیچارہ غریب ہے، جس کو جانے دو. بیچارے غریب کے پاس سینس تو ہے نا، گاڑی جو وہ چلا تو رہا ہے. تو ایک تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری موٹر وے پولیس کو یا ٹریفک پولیس کو. اور دوسری پارکنگ. پارکنگ میں ایک اچھی خاصی پارکنگ میں ایک بائک بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے، 4 گاڑیوں کی جگہ خراب کر دیتی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ پارکنگ کے بھی نا ان کو ایٹیکیٹ سکھانے ہوں گے. اور اس کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے نا وہ ہے لوکل ٹرانسپورٹ کو بہتر کرنا. بالکل. میں باہر ملکوں میں جب دیکھا ہے کہ یہ ضروریات آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کی ہر ملک میں ہوتی ہے، اور یہاں پہ اس کی جو فل کی جا رہی ہے، جیسے ابھی چلو ایک میٹرو پروجیکٹ بنایا گیا ہے، تو اس طرح کے کئی اور پروجیکٹ بنانے پڑیں گے. کوئی ریل کا پروجیکٹ ہو، کوئی اچھی بسز کا پروجیکٹ ہو، تاکہ گاڑی اور موٹر سائیکل صرف ضرورت کے لیے نکالا جائے. اب پیرس یا لندن جیسے شہروں میں نا وہاں پارکنگ کے مسائل وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہے، لیکن وہ جگہ جگہ آپ کو یا تو سگنل لگا دیں گے کہ لوگ ہماری کم سے کم انہوں نے ٹرام سسٹم پلس ٹرین سسٹم اتنا شاندار دیا ہوتا ہے کہ لوگ نہ بائک لاتے ہیں نہ گاڑی لاتے ہیں. اور یہاں دقت یہ ہے کہ آپ کو کسی آفس میں جانے کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ ہونا ضروری ہے. تو پھر اس لیے بائکس کو جو ہے نا اویئرنیس اور گاڑیوں دونوں کو اویئرنیس دینے کے لیے خاص کر گورنمنٹ کو پہلے ٹرانسپورٹ کی سروس جو ہے نا وہ بہتر کرنی ہے. تو ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی یہیں سے باتوں کا سلسلہ کو جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین، پلیز اسٹے ود اس.
السلام علیکم, تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر. اور یہ ہم سب ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور ان کا بہت اچھی کوشش ہے کہ یہ میڈیکل اور ہر طرح کے شعبے کو کور کر رہے ہیں. اور یہ آج انہوں نے ڈینٹسٹ کے ڈینٹل پرابلمز اور ڈینٹل ہائیجین اور اس طرح کے انسٹرکشنز اور پرابلمز کے لیے مجھے انوائٹ کیا, اور میں بہت شکر گزار ہوں اور بہت خوشی ہوئی مجھے یہاں پہ آ کر. اور جو ہے ایسے پروگرامز فیوچر میں بھی ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے, اینڈ آئی ہوپ کہ واٹ آئی سیڈ از بینیفیشیل فار دا پیپل ہو آر لسننگ ٹو می. جی ناظرین, ویلکم بیک. اور ہم پوچھ رہے تھے آپ سے, بلکہ ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ ایک تو سینس نہیں ہے پارکنگ کی, ٹھیک, دوسرا سیکیورٹی اور سیفٹی کی بھی کوئی سینس نہیں ہے. مطلب بائکرز ہیں تو سب سے پہلے مجھے یہ اختلاف ہوتا ہے کہ ٹریفک پولیس اگر کہتی ہے کہ بھئی آپ بیلٹ باندھیں, سیٹ بیلٹ باندھیں, گاڑی والوں کو بڑا خطرہ ہے جی سیٹ بیلٹ باندھیں, ہم تو پھر بھی ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں. بائکر جو ہے وہ تو کتنا ونربل ہے. دیکھیں نا, ایک جھٹکا لگا, ایک دھکا لگا, پوری فیملی, اس میں 4 بچے آگے, 5 پیچھے, بیوی بھی ہیں, سب گر جاتے ہیں اور کتنے زخمی ہو جاتے ہیں. ان کی کیا سیفٹی ہے؟ پیچھے والے کوئی ہیلمٹ نہیں پہن رہے, آگے والے کی ہیلمٹ پیچھے والے نے سنبھالی ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت دکھا دی جائے کہ ہاں میرے پاس ہیلمٹ ہے. لیکن بچے آر وداؤٹ ہیلمٹ, سب سے آگے بچے ہیں, جھٹکا لگا سب سے پہلے بچہ جاتا ہے. اور اس نے تو پھر بھی ہینڈل پکڑا ہوا ہے نا, باپ نے تو پکڑا, اس کی تو ایک گرپ ہے, باقیوں کی کسی چیز پہ گرپ بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ بائکس بیچتے ہیں؟ میں صرف اس زاویے سے دیکھ رہی ہوں کہ جب ایک انسان ایک چیز رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ ایک بائک, ایک ٹرانسپورٹ آپ دے رہے ہیں, تو کیا آپ اپنے بائکرز کو کچھ ایسا کرتے ہیں, بتاتے ہیں, کچھ تھوڑی ہدایات دیتے ہیں, تدابیر بتاتے ہیں سیفٹی کی کہ نہیں؟ جی بالکل, ہم نے جب یہ سیل شروع کی تو ہم نے پلان کیا کہ کم سے کم ان کی سیفٹی کا جو ہے نا کچھ حد تک ہمیں بھی اویئرنیس دینی ہوگی. اور ہم نے ہیلمٹ جو ہے نا اس کے ساتھ مسٹ رکھا. اور دوسری چیز انشورنس اس لیے کہ ان کی اپنی انشورنس بھی ہو اور ان کی گاڑی کی بھی ہو. خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ کلیم ضرور ملے. بالکل. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں, آپ سڑک پہ بھی دیکھتی ہوں گے, کئی لوگوں کے پاس ہیلمٹ موجود ہوتا ہے لیکن یا تو وہ گاڑی کے آگے رکھ دیتے ہیں یا پیچھے رکھ دیتے ہیں. وہ شاید فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بغیر ہیلمٹ کے چلا رہے ہیں. بالکل. جبکہ باہر کی کنٹری میں آپ دیکھیں, وہاں ایک بڑا اچھا نظام ہے اس کے متبادل کہ آپ غلطی کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے 12 پوائنٹس ہوتے ہیں لائسنس کے اوپر. اور ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. آپ فاسٹ ڈرائیونگ کرتے ہوئے پکڑے گے, آپ کے 4 پوائنٹ لیس ہو جائیں گے. اور کرتے کرتے آپ زیادہ غلطیاں, جب آپ 9 پوائنٹ سے نیچے چلے جائیں گے تو آپ کا لائسنس بین ہو جائے گا. آپ نہ گاڑی چلا سکتے ہیں نہ بائک چلا سکتے ہیں. ارے یہاں تو زیادہ صاحب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لائسنس ہے کس کے پاس. وہ تو صرف ہم ہی ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں نا کہ یہ جس طرح چلا رہا ہے یہ لائسنس والا بندہ ہے ہی نہیں. ایسے ہی ہے. تو یہاں تو کوئی, میں نے یہ بھی دیکھا ہے لاہور میں جب ہیلمٹ کی مہم چلی تھی بہت زیادہ کہ جی ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو آپ کو 500 روپے فائن ہوگا, 300 روپے اور 500 روپے کے بیچ میں کچھ تھا. تو اب جناب ہم کھڑے ہیں ریڈ لائٹ پہ, ٹھیک, سامنے کھڑا ہے ٹریفک وارڈن, ٹھیک جی, لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی جنہوں نے ہیلمٹس نہیں پہنے ہوئے, اور بالکل ساتھ جو ہے وہ آئل کے اوپر وہ لگا ہوا ہے کہ جی اتنا بڑا فائن ہوگا اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنی. ٹریفک وارڈن خود ہی نہیں دیکھ رہا کہ کس نے نہیں پہنی ہوئی. تو مجھے بتائیں کہ یہ کون دیکھے گا کہ لائسنس ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیں جی, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بائک چلا رہے ہیں, اور وہ اپنے لیے بھی ڈینجرس ہے ان کا, اور دوسرے جو سامنے سے گزر رہا ہے یا پاس سے گزر رہا ہے ان کے لیے بھی بڑا پھرتا خطرہ. اور یہ ہمارے پیرنٹس کو بھی سختی کرنی پڑے گی اس ایشو پہ کہ جب تک ایج پوری نہیں ہوتی آپ ان کو گاڑی مت لے کے دیں. اور جس طرح ایک لائسنس پاس کرنے کے لیے نا ایک امتحان ہونا چاہیے, اور آپ دیکھیں کہ وہ قابل ہے تو اس کو گورنمنٹ لائسنس دے. یہ موٹر بائک کے کیا ان کا بھی کوئی ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جی بالکل ان کا بھی ہوتا ہے, لیکن بہت حد تک یہ ابھی کور اپ نہیں ہو رہا. اور اگر یہ تھوڑی سی قانون میں سختی لے آئیں کہ کوئی ایسا بندہ جو پراپر لائسنس والا نہ ہو وہ چلا ہی نہیں سکتا, تو شاید اس کی وجہ سے بھی کافی حادثات اور یہ واقعات کم ہو جائیں. مگر صرف یہ نا کہ ہماری تھوڑی سی ماڈل سٹیز ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ قوانین بہت سخت ہیں, جہاں سے اسلام آباد ہے.
پنڈی میں جائیں اتنے قوانین سخت نہیں ہیں. لاہور میں جی بہت زیادہ سب کر رہے ہیں آج کل, کافی ٹریفک کے اوپر چل رہا ہے, اسپیڈنگ کے اوپر چل رہا ہے. گھروں میں لوگوں کے اسپیڈ ٹکٹس آ رہے ہیں کہ جی آپ اسپیڈنگ کر رہے تھے تو یہ گھر پہ پہنچ گیا آپ کے. لیکن آپ جب دیکھیں نا باقی چھوٹی چھوٹی سٹیز میں تو وہاں پہ تو ٹریفک کا برا حال ہے, تو وہاں پہ کوئی قوانین نہیں لاگو ہوتے کسی کے اوپر. اصل میں اسلام آباد میں واقعی قانون تھوڑے سے سخت ہیں نسبتاً, اور باقی جو ہمارے شہر ہیں ان میں آبادیاں بھی بہت زیادہ ہیں. اور دوسری جو اہم وجہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے نا وہ بچوں کی اس ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں بائک یا گاڑی لے کے دیں. اگر یہ کچھ حد تک ذمہ داریاں گھروں میں ادا ہوں اور باقی ذمہ داریاں ہماری گورنمنٹ یا ٹریفک والے حضرات ادا کریں تو کافی حد تک یہ سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیا جانا چاہیے کہ جو حادثات ہیں اس میں بھی کمی ہو سکتی ہے, اور پھر آپ ایک ڈسپلن میں چل سکتے ہیں. اور میں نے باہر دیکھا ہے کہ روڈیں ہم سے چھوٹی بھی ہوتی ہیں لیکن وہاں ٹریفک کے یہ درم بدرم نظام نہیں دیکھا, گاڑیاں بھی ان کے پاس ہم سے زیادہ ہوتی ہیں. وہ کچھ نا ان کو ایک تمیز سکھائی گئی ہوتی ہے. ہماری ابھی تک قوم کو نا تمیز نہیں. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی قوم کا نیچر یا ٹیمپرمنٹ دیکھنا ہے تو آپ اس کی ٹریفک دیکھ لیں, اور وہ اسی سے آئی ہے ٹریفک کو دیکھ جی. ان کی تمیز جو ہے نا وہ اسی فائن اور جرمانوں کے بعد آئی ہے. ورنہ آج سے پہلے وہ قومیں بھی اسی طرح ہماری طرح کردار ادا کرتی تھی, جہالت وہاں پہ بھی بہت زیادہ تھی. لیکن یہ ہے کہ جب انہوں نے تہیہ کر لیا کہ قانون کے اوپر عمل درآمد کرانی ہے تو لوگ سدھر گئے ہیں. اب وہاں پہ ایک جنگل کے اندر بھی اگر ریڈ نشان پڑا ہوگا کہ گاڑی نے رکنا ہے, چاہے وہاں پہ کوئی گاڑی اور کوئی ٹریفک والا نہ ہو, وہ رکیں گے, پھر اس کے بعد آگے پیچھے دیکھ کے گاڑی چلائیں گے. اس طرح ہی ہے, بس وہ انسٹل کرنے کی اور بات ہے. یہ ڈر یہاں پیدا کرنا پڑے گا, ٹریننگ دیں اور ایک ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ آپ کی سیفٹی ہے. گاڑی تیز چلانا کارنامہ تو ہوگا آپ کے لیے لیکن سیفٹی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اچھا, اب آپ کے جو کنسٹرکشن والی سائٹ پہ دوبارہ آتے ہیں, یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے جتنے لو بجٹ لوگوں کے لیے ہیں اور اکنامکلی فرینڈلی آپ کے یہ پروجیکٹس ہیں, آپ نے ابھی تک کچھ چیریٹی بیسس پہ کنسٹرکشن کی, یا جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو لو انکم گروپ ہے جو کما رہا ہے کچھ کر سکتا ہے, پھر بھی ان کے وسائل ہیں کہ وہ آپ کے پروجیکٹس میں آ کے موٹر وے سٹی میں کچھ لے سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ کچھ جس طرح سے یہ ایریاز ہیں جن کو ہم سلم ایریاز کہتے ہیں انفارچونیٹلی, کہ جیسے وہ ہم سے کچھ الگ ہیں, ان لوگوں کے پاس جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اور یہ بہت بری طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں, یہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کبھی کچھ سوچا کہ یہاں کوئی ایسی سٹی بنائی جائے یا ایسے لوگوں کو کیٹر کیا جائے جن کے پاس بہت ہی کم وسائل ہیں؟ جی بالکل. ہم نے ایک تو ہمارے گروپ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں سے ہم نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے حق ٹرسٹ کے نام پہ. ٹھیک. اور ہماری انکم کا 10% جو ہے نا وہ اس فاؤنڈیشن کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک. کوئی بھی ہمارا بزنس ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے تحت ہم نے ایک تو میرٹ پہ پڑھنے والے بچے جو ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اور دوسرا علاج, اس کے زمرے میں ہماری فاؤنڈیشن نے ہزاروں لوگوں کا علاج کرایا ہے اور کئی ہزار بچے آج اس پہ پڑھ رہے ہیں. ویری گڈ. اور دوسرا جو ہم ہاؤسنگ کے شعبے میں ان کو بہتری پہنچا سکتے ہیں, اس میں بھی ہم نے 3 پروجیکٹ کیے ہیں. اچھا. ایک موٹر وے سٹی 1 to 6 جو ہے نا وہ کم آمدنی والوں لوگوں کے لیے تھا, اور دوسرا ہم نے کھنے پل میں تیار گھر اور اپارٹمنٹ, یہ نو پروفٹ نو لاس پہ ہمارے ادارے نے دیے. 3 سال کی اقساط کے اوپر ہم نے لینڈ کی کاسٹ. کتنے گھر آپ نے دیے؟ اس میں یہ کہہ لیں کہ تقریباً کوئی 400-500 گھر ہوں گے. اچھا. 400-500 اپارٹمنٹ کہہ لیں. اچھا, ویری گڈ. ہاں, تو وہ ہم نے تقریباً رضیہ کمپلیکس کے نام سے اور رضیہ ٹیرس کے نام سے. اچھا. اس کے اوپر کمپنی نے ایسا کوئی پروفٹ نہیں رکھا کہ چلیں ایک ٹرن اوور ہو رہا ہے اور اس میں کم سے کم ان لوگوں کو جن کی ضروریات ہے گھر کی وہ پوری ہو سکے. تو یہ الحمدللہ اب کمپلیشن کے آخری مراحل پہ ہے, جو پہ اس سال میں ہم 2 بلاک لوگوں کا ہینڈ اوور کر دیں گے, اور باقی 1-2 بلاک جو نیکسٹ ایئر میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو بہت اچھا ہے. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں آپ جیسے لوگ جو اتنا زیادہ درد رکھتے ہیں غریبوں کے لیے, ان کو ضرور, میں تو آپ کو انوائٹ ضرور کروں گی کہ ایسے علاقوں میں بھی جو علاقے ہیں انہی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کچھ کریں. کیونکہ ابھی آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ایسے ہیں نا کہ اگر میں غریب انسان ہوں اور میرے پاس نہیں ہے وسائل, بائک بھی نہیں آپ سے میں لے سکتی, کچھ بھی نہیں اور کر سکتی, میں اس پروجیکٹ
کہ اس ریزیڈنس میں پہنچوں گی کیسے. مطلب مجھے وہاں ہونا ہوگا تبھی میں اس سے مستفید ہو سکوں گی. میں اس اینڈ پہ رہتی ہوں سٹی کے تو میں ادھر نہیں جا سکتی کیونکہ میرا کام سارا یہاں پر ہوتا ہے. تو آپ ان چیزوں کو بھی ضرور دیکھیں, مد نظر رکھیں, پٹ اپ کریں اپنی کمپنی کو, کہ ظاہر ہے کہ ساری دنیا کو نہیں ہم سنوار سکتے لیکن کہیں تو کچھ کر سکتے ہیں. تو جیسے یہ آپ نے بہت اچھا ایک رضیہ کمپلیکس کا آپ کا ایک پروجیکٹ ہے, بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت صلاح دے کہ یہ بہت آپ نے غریبوں کی بہت دعائیں لی ہوں گی اس میں. لیکن ایسی جگہیں جو کہ ہیں, زمین ہے, اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسے پروجیکٹس بن سکتے ہیں, کچھ ان کو فیسلٹیز دی جا سکتی ہیں جو وہیں کے رہنے والے ہیں. اب جو دیکھیں آپ کا ایک کویسچن پیچھے چلا آ رہا ہے نا, اویئرنیس, اور ہم نے اپنے گجر خان ریجن سے نا اپنی فاؤنڈیشن کے تحت ایک اور پروجیکٹ شروع کیا ہے گرین پاکستان کا. ٹھیک ٹھیک. اور ہماری یہ خواہش ہے جس طرح ہمارے ملک سے جنگلات کٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے پانی کی قلت آ رہی ہے, اور ویدر ایسا ہو رہا ہے کہ گرمیوں میں اتنا گرم ہوتا ہے کہ وہ قابل برداشت نہیں ہوتا, تو کم سے کم یہ گرین پاکستان مہم چلنے سے, اور اس کا بڑا اچھا رسپانس ملا ہے. اچھا, کہاں پہ کیا آپ نے یہ؟ ہم نے گجر خان سے اس کا آغاز کیا ہے. میں آپ کو اس کی پکچر یا باقی چیزیں بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا. ضرور. تو اس سے ہم نے آغاز کیا ہے, وہ آہستہ آہستہ ہم فتح جنگ اور پنڈی اور مختلف ریجن میں اس کو اویئرنیس دیں گے. کس طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں, کہاں پہ لگاتے ہیں درخت, یا کیا کام کر رہے ہیں اس کے اندر؟ اس میں ہمارے ساتھ نوجوان لوگ جو ایز اے والنٹیئر جو ہے نا وہ بھی شامل ہو رہے ہیں, اور اس میں ہم ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اس علاقے میں کن کن درختوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے آپ کا مستقل فائدہ بھی ہوگا, موسم کا بھی فائدہ ہوگا. اب جیسے کراچی میں ہم کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک مثال سنی تھی, ایک گورنمنٹ نے درخت لگائے تھے کہ گرین پاکستان یا گرین کراچی کے نام سے, اور وہ ہمارے کچھ سرکاری محکموں نے ایسے جنگلات لگا دیے جس سے آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو گئی, اور وہ ماحول کے لیے فائدہ مند نہ رہے کیونکہ انہوں نے لو کاسٹ دیکھے یا جس حساب سے بھی دیکھے وہ پودے لگا دیے, اور وہ جوان ہونے کے بعد ان کو پتہ چلا یہ تو کراچی میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے. پھر دوبارہ سے ان کو ختم کیا, پھر دوبارہ سے ایک نئی مہم شروع کی. تو کم سے کم یہ خیال رکھا جائے کہ کون کون سے پودے جیسے سفیدہ یا یہ دوسرے درخت ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ایریا وائز ہے. سفیدہ ہے ایسے جگہوں پہ کرنا ہے جہاں پانی بہت زیادہ ہے, واٹر کلاگنگ کے لیے بہترین ہے, اور وہ تو ہے ہی نہیں اب پانی ملک میں. اب وہ آپ لگا ایسی جگہ پہ رہیں جہاں یہ پہ دشمن ہے اس ملک کا. ہاں جی بالکل ایسے. آپ دیکھیں موٹر ویز پہ جائیں, روڈز پہ جائیں تو اکثر جگہوں پہ ہمیں سفیدہ نظر آتا ہے, اور وہ دیکھ کے یقین کریں کہ طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے کہ پہلے ملک میں پانی نہیں ہے, زیر زمین پانی ختم ہو رہا ہے, اور اوپر سے ہم وہ درخت اگا رہے ہیں جو اور پانی پی رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ ابھی پودے کہاں سے لے رہے ہیں, اور یہ اویئرنیس میں آپ نے کوئی انوائرمنٹلسٹ کو بھی شامل کیا ہوا ہے یا اس طرح کے ایگریکلچرسٹ کو بھی شامل کیا ہوا ہے جو آپ کو یہ دیتے ہیں رائے کہ کون سے علاقے میں کون سا آپ کو پودا لگانا ضروری ہے؟ جی بالکل. ہم نے جو ایگریکلچر ادارے کے کچھ حضرات تھے جنہوں نے والنٹیئر بھی کام کیا اور ساتھ دیا, ان کی معاونت سے ہم نے پورا ایک چارٹ بنایا ہوا ہے اس ریجن کا کہ فیوچر میں زیتون کہاں کہاں لگ سکتا ہے, دوسرے درخت کہاں کہاں اگ سکتے ہیں. تو پہلے ہم نے اپنی زمین سے اس کو آغاز کیا, پھر ہم نے لوگوں کو دعوت دی کہ یہ گرین پاکستان والے پروجیکٹ میں آپ لوگ بھی شامل ہوں. تو یہ کہاں پہ لگا رہے ہیں پودے, مطلب گھروں میں ہیں یا باہر ہیں یا سڑک پہ ہیں, کدھر ہیں؟ یہ لوگ اپنی زمینوں پہ بھی لگا سکتے ہیں, جیسے آپ کے پاس لینڈ ہے. اچھا نہیں, میرے پاس لینڈ نہیں ہے, مثال کے طور پہ میں چاہتی ہوں میں آپ کے ساتھ شامل ہوں, لیکن آف کورس میرے پاس کوئی لینڈ نہیں ہے, کرائے کا بھی گھر ہے, میں کہاں لگاؤں گی یہ درخت؟ آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک آپ موٹیویشن تو دے سکتے ہیں, اویئرنیس تو دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کے پاس زمین نہیں ہے, لیکن آپ ان لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں جن کے پاس زمین ہے, جگہ ہیں یا جو لگا سکتے ہیں, تو آپ ان کو کم سے کم موٹیویشن دیں کہ یہ لگانا اس وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں اگر والنٹیئر آپ کے ساتھ کروں تو میں ایک موٹیویشن کے طور پہ لوگوں کو قائل کروں گی کہ وہ لگا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اور یہ میسیج انشاءاللہ بڑھتا رہے گا, اور گجر خان سے پنڈی شہر, اسلام آباد, پھر چلتے چلتے پورے پاکستان میں یہ میسیج جائے گا. بس پتہ مین بات جالا صاحب یہی ہے کہ ہمیں لوگوں کو باور کرنا ہے ہر بات سے.
کیونکہ ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے جی، ہماری یہی ہے، نسل نے اسی ملک میں رہنا ہے اور اس کو اچھا بنانا ہے. گھر ہے اپنا اور اپنے گھر کو کون توڑتا ہے. اب کئی دفعہ میں اپنے آفس آتا ہوں نا تو راستے میں دیکھتا ہوں کہ گزرتے ہوئے اس فلور میں کہیں اور آفس بھی ہیں, تو کسی نے گندگی پھینک دی, کسی نے کوئی چیز پھینک دی, تو میں اپنے امپلائیز کو کہتا ہوں یار وہ بھی ایریا ہمارا ہے, کوئی اور نہیں کر رہا تو کم سے کم آپ لوگ اس کو صاف کر دیں, مینٹین کر دیں. آپ سے نہیں ہوتا مجھے بتائیں, میں خود جا کے صاف کر دوں گا. بالکل ایسا ہی تو ہے, یہ دکھ ہم سب کو لینا ہوگا اس ملک کو بچانے کے لینا لیے. ہوگا. لیکن دیکھیں اس بات کو یہ سمجھانے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ بھائی ایک دو نے سب کا دکھ نہیں لے لینا, اپنا اپنا حصہ خود ہی کر لیں. آپ کچھ خود بھی کر سکتے ہیں, کچرا پڑا ہے آپ اس کو سائڈ پہ ہٹا کے رکھ سکتے ہیں یا اس کو ڈسپوز کر سکتے ہیں. آپ کیوں پھینکتے ہیں؟ میں اتنی دفعہ اپنے آفس سے بھی نکل کے یہاں پہ قریب میں بچے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹی کے بھی بچے آ رہے ہوتے ہیں, وہیں کھایا, وہیں لفافہ, جوس پیا, کین پھینکا, یہ کیا, اور میں وہیں روک کے انہیں کہتی ہوں بیٹا آپ تو پڑھے لکھے ہیں. کوئی ان پڑھ ہو تو اس کو میں کہوں کہ بھئی آپ یہ کام کر رہے ہیں, شاید آپ کو نہیں کسی نے یہ بات بتائی ہے, آپ تو جانتے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں بیٹا یہ کام. پھر جا کے اچھا جی سوری. لیکن پتہ یہ کام کہاں کا, یہ کام گھر سے سکھانے کا. جب آپ کے والدین آپ کو تربیت کریں گے نا, یہ چیز آپ بھولیں گے نہیں کبھی. میں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا, بہت پہلے کی بات ہے. اس میں ایک بزرگ تھے, کوئی رائٹر بھی تھے, اور وہ قائد اعظم کے ہم عمر, ان کے کلاس فیلو بھی تھے. ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا تھا. یہ آج سے 8-10 سال پہلے کا پروگرام ہے. تو ان سے انہوں نے, اینکر نے پوچھا کہ ہم اس ملک کو کیسے سدھار سکتے ہیں. آپ نے قائد اعظم کا دور بھی دیکھا اور آج کا دور بھی دیکھا. تو ان کی بات بڑی خوبصورت تھی جو بھی آپ نے کی ہے. انہوں نے کہا جی ہم سب لوگ اگر اپنا کردار پازیٹیو ادا کریں نا تو یہ ملک سدھر جائے گا. بالکل. اور یہ واقعی ایسے ہوگا کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ انصاف کریں, ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں, اپنے کاروبار کے ساتھ انصاف کریں, اپنے دوست احباب کے ساتھ انصاف کریں اور اچھا سلوک کریں, تو ہمارا کردار پازیٹیو جائے گا میسیج. اور ہر بندہ پازیٹیو میسیج ادا کرے نا کہ اپنا کردار ہی درست کر لے تو یہ ملک انشاءاللہ درست ہو جائے گا. کیونکہ جب دیکھیں جاتے ہیں نا کہ یہ اس کا کام تھا, یہاں پہ یہ گند ہے, بستیوں میں چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, گھروں کے باہر کوڑے ہیں, ہاں جی کوڑا کوئی اٹھاتا نہیں ہے. سمپل سی ترکیب ہے, آپ لوگ سارے جتنے بھی ایریا کے لوگ ہیں, وہ محلہ ہے یا کالونی ہے یا اسٹریٹ ہے, کمیونٹی بنا لیں. ہاں جی, آپ ایک گڑھا کھودیں, اس کے اندر دفنا دیں اپنے کوڑے کو. آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے میں کتنا جمع ہوتا ہے, نہیں سی ڈی اے اٹھا رہا, نہیں پہنچ پا رہا, چھوٹی جگہوں پہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نہیں, ان کے پاس آئی تھنک ریسورسز ہی نہیں ہیں, یا پھر ان کے پاس مین پاور نہیں ہے. تو آپ لوگ خود کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں اپنے گھر کو صاف کر کے اس کے بعد سڑک کے اوپر آپ نے کوڑا ڈھیر کر دیا, دکان صاف کی, ادھر ہی ڈھیر کر دیا تاکہ کلائنٹ وہ کوڑا لے کے واپس آپ ہی کے دکان کے اندر واپس تشریف لے آئے. کیوں نہیں آپ اس چیز کا احساس کرتے؟ دیکھیں جی, ہمیں ملک سنوارنے کے لیے اور ملک بنانے کے لیے نا چھوٹے چھوٹے رولز ادا کرنے پڑیں گے اور اس میں بہتری لانی پڑے گی. خاص کر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زرعی زمینوں پہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ بنتے ہیں, میں اس کی بھی مخالفت کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. اور دوسری اسی طرح شاپنگ بیگ اور یہ چیزیں جو ہمارے ملک کے لیے زرعی زمینوں کے لیے زہر ہے. اور یہ مرین لائف کے لیے زہر ہے. دیکھیں جانداروں کے لیے زہر ہے. آپ دیکھیں آپ کی مچھلیاں, اگر آپ جتنے سرویز دیکھ لیں دنیا میں جہاں کچھ ہو رہے ہیں, آپ اپنی مرین لائف کو کیا کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں اس کے ساتھ. وہ لفافے کھا رہے ہیں بیچاری, مچھلیاں مر رہی ہیں, سفوکیٹ ہو رہی ہیں. ایسے ہی تو کیا ہے یہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ دنیا نے کوئلے سے آہستہ آہستہ بجلی بنانا ختم کر رہے ہیں اور ہم اب شروع کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو گورنمنٹ لیول پہ بھی دیکھنا پڑے گا, ایسی مضبوط اویئرنیس دینی پڑے گی تاکہ یہ ملک جو ہے نا اب اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم اس میں دوبارہ تجربات کریں. میرے فادر ایک مثال دیتے تھے کہ یار یہ ملک کی مثال ایسے ہے کہ جیسے شاندار مرسیڈیز کار, اب ڈرائیور اگر اچھا نہ ہو تو وہ کار کسی کام کی نہیں ہے. تو اسی طرح ڈرائیور بھی اچھے ہونے چاہیے, یہاں پہ چلانے والے بھی اچھے ہونے چاہیے, اور دوسرا ہم خود جو ہے نا اپنا کردار بھی اچھا کریں, اور تبھی اس ملک کی سروائیول ہے اور اس کی بہتری ہے. بالکل, اور پوٹینشل اس میں بہت زیادہ ہے, بے انتہا پوٹینشل ہے. تھینک یو ویری مچ ضیاء صاحب, آپ آئے, پروگرام میں شامل ہوئے اور بہت آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ گفتگو رہی. اور اب ہم وقت ختم ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا. تھینک یو جی. تو بہت شکریہ ونس اگین.
جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو کچھ اچھی معلومات ملی ہوگی اور جو ان کے نئے پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں آپ آسان اقساط پہ ہمارے بہن اور بھائی موٹر بائکس پہ لے سکتے ہیں، گاڑیاں بینکس کے تھرو لیز کراتے ہیں، ان کی فوڈ چینز بھی ہیں، فرینچائز ہیں، اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو ہے یہ ریئل اسٹیٹ کی بزنس میں ہے. آپ کو سستے گھر مل سکتے ہیں ان کے پروجیکٹس میں جو کہ پائیدار ہیں، جو کہ اچھے ہیں، اور جو کہ بہت ٹاپ کلاس قسم کی جو ابھی پروجیکٹس بن رہے ہیں اسی کے معیار کے ہیں. وہی فیسلٹیز آپ کو ان جگہوں پہ بھی ملیں گی. اور اس بات کے ساتھ کہ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ کوئی باہر سے آئے گا اور ہمارے گھر کو سنوارے گا. میرے خیال میں اب اس سے زیادہ اور کون سا وقت آئے گا کہ جب قوم اکٹھی ہو جائے گی اور اس بات کو سمجھے گی کہ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے تاکہ وہ عقل مند، اچھے، باشعور شہری ہوں جو کہ بہترین کام کریں گھر سے نکلنے کے بعد، سوائے اپنے موبائل فونوں کے اوپر لگے رہنے سے یا پھر ادھر ادھر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں، کوئی والنٹیئر کریں، کہیں پہ خود جائیں، اپنے ٹیلنٹ کو شیئر کریں، اپنی نالج کو شیئر کریں، اپنے وقت کو شیئر کریں. اور کچھ نہیں ہے تو بزرگوں کا دل بہلا لیں، بچوں کو دیکھ لیں، یتیم خانوں کا چکر لگا لیں، کچھ نہ کچھ ایسا پازیٹیو کام کریں جو کہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو سکے. بیکار میں اپنا ٹائم ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ اس قوم کو آگے سستی کے سستی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ جن دفتروں میں جائیں وہاں پہ ٹائم پہ نہ آتے ہیں وہ اور ٹائم سے پہلے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کے شہری ہم کیوں پیدا کرے جا رہے ہیں؟ پلیز ہمیں سب کو مل کے اپنی اپنی ذمہ داری دیکھنی ہے کہ ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، اپنی اسکل، اپنی نالج، اپنے ٹیلنٹ کو کس طرح شیئر کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ، تاکہ یہ ایک دیے سے دوسرا دیا چلتا چلا جائے اور پاکستان جو ہے بہتر ہو جائے. کیونکہ باہر سے کوئی نہیں آئے گا ہمارا گن صاف کرنے کے لیے، کوئی نہیں آئے گا ہمارے ڈپارٹمنٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے، کوئی نہیں آئے گا ہمیں تعلیم دینے کے لیے، اور کوئی نہیں آئے گا شعور دینے کے لیے. تو اپنے کلچر، اپنے ٹریڈیشنز کو زندہ رکھتے ہوئے پلیز نکلیں، آگے جائیں، ترقی کریں، ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں، پازیٹیو سینس میں، نیگیٹیوٹی سے پرہیز کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں، اور اس پیار، محبت اور عزت کے صلے میں ان کو کچھ سکھاتے جائیں تاکہ پاکستان بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. Motorway City Executive Block. Affordable modern living. Motorway City Executive Block. New Islamabad International Airport سے 5 منٹس کی ڈرائیو اور 0 پوائنٹ سے صرف 25 منٹ کے فاصلے پر سی پیک کے ویسٹرن روٹ سے منسلک کشادہ روڈ پر منظور شدہ ہاؤسنگ پروجیکٹ موٹروے سٹی ایگزیکٹو بلاک، پاکستان کا پہلا ہاؤسنگ پروجیکٹ جس میں واٹر سپورٹس، پی جی اے اسٹینڈرڈ گولف کورس اور تھیم پارک شامل ہیں. دیگر منفرد خصوصیات میں کمرشل ایریاز، میڈیکل سینٹرز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ہاسپٹیلٹی ایریا، بزنس سینٹرز، کمیونٹی سینٹرز، پلے گراؤنڈز، ایئر کنڈیشن جامع مسجد، ملٹیپل ہاؤسنگ چوائسز، ڈیم اور گولف کورس کا دلکش نظارہ لیے بلند و بالا لگژری اپارٹمنٹس، بہترین سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک گیٹڈ کمیونٹی. تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.